بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ نمبر 5، مہاجرین کے لیے انصار کا ایثار۔ مہاجرین ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان صحابہ کرام کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور انصار کہتے ہیں مدینہ کے صحابہ کرام کو جنہوں نے مدد کی تھی مہاجرین صحابہ کرام کی۔ انصار کے معنی ہوتا مدد کرنے والا، مددگار۔ تو ان مدینے کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی تھی، اس وجہ سے ان کو انصار صحابہ کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں۔ تو انصار کے معنی مدد کرنے والے، صحابہ کرام مدینے کے صحابہ کرام جنہوں نے مدد کی تھی مہاجرین کی۔ تو مہاجرین کے لیے انصار کا ایثار، ایثار کہتے ہیں ہمدردی اور قربانی، رحم دلی، اس کے معنی ہوتے ہیں ایثار کے، ہمدردی، رحم دلی۔ تو دیکھیے یہ سبق دیکھیے، اس فیصلے کے بعد، اس فیصلے، یہ اوپر جو واقعہ چلا ہے اس واقعہ کو آپ ایک بار پڑھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رضی اللہ عنہم کو جمع کیا۔ اس فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ان کی ہمت اور مروت یعنی جوان مردی، مروت کی تعریف کر کے ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان کی ہمت اور مروت کی تعریف کر کے ان کا شکریہ ادا کیا، اور فرمایا کہ خداوند تعالی نے بنی نذیر کے گھروں اور ان کے مال و دولت سے ہماری مدد کی ہے، اور فرمایا کہ خداوند تعالی نے بنی نذیر کے گھروں اور ان کے مال و دولت سے ہماری مدد کی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو یہ سب مال و دولت تمہیں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب اگر تم چاہو تو یہ سب مال و دولت تمہیں کو تقسیم کر دیا جائے، اور جس طرح مہاجر لوگ اب تک تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، اسی طرح آئندہ بھی رہیں۔ یا سب مال و متاع یا گھر بار مہاجروں کو دے دیا جائے، یا سب مال و متاع یا گھر بار مہاجروں کو دے دیا جائے، اور آئندہ وہ جدا اپنے گھر بار بنا کر رہیں، اور اپنا خانہ داری کا انتظام علیحدہ کر لیں۔ اس صورت میں تمہاری تکلیف بھی ہلکی ہو جائے گی، اور وہ بھی اور خانہ داروں کی طرح اپنے اپنے گھر والے ہو جائیں گے، گھر والوں، گھر کو کہتے ہیں، اور خانہ داروں کی طرح اپنے اپنے گھر والے ہو جائیں گے۔ سعد بن معاذ اور عبادہ رضی اللہ عنہما نے جو انصار میں بڑے
رئیس اور سردار تھے۔ سعد بن معاذ اور عبادہ رضی اللہ عنہما نے جو انصار میں بڑے رئیس اور سردار تھے جواب میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمائیں تو ہماری خوشی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمائیں تو ہماری خوشی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ساری جائیداد ہمارے مہاجر بھائیوں کو جو محض دین کی خاطر اپنے گھر بار، مال و متاع، خیش و اقارب یعنی رشتہ دار کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر دور دراز شہر میں چلے آئے ہیں، تو ہماری خوشی اسی میں ہے کہ آپ یہودیوں کی ساری جائیداد ہمارے مہاجر بھائیوں کو جو محض دین کی خاطر، محض یعنی صرف، جو محض دین کی خاطر اپنے گھر بار، مال و متاع، خیش و اقارب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر دور دراز شہر میں چلے آئے ہیں، تقسیم فرما دے۔ وہ جس طرح چاہیں ان کو اپنے صرف میں لائیں، وہ جس طرح چاہیں ان کو اپنے صرف میں لائیں، اپنے خرچ میں لائیں، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح آئندہ بھی رہیں، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح آئندہ بھی رہیں، کیونکہ ان کے مبارک وجود ہمارے واسطے برکت و رحمت کا کیونکہ ان کے مبارک وجود ہمارے واسطے برکت و رحمت کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان ہر دو بندوں کی تقریروں کی تمام انصار نے تائید کی، اللہ تعالیٰ کے ان ہر دو بندوں کی تقریروں کی تمام انصار نے تائید کی۔ جناب رسول علیہ السلام کو ان کی اس جواں مردی اور کشادہ دلی سے بہت ہی خوشی ہوئی۔ جناب رسول علیہ السلام کو ان کی اس جواں مردی اور کشادہ دلی سے بہت ہی خوشی ہوئی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور انصار رضی اللہ عنہم کی خواہش کے مطابق رضی اللہ عنہم کی خواہش کے مطابق بنو نذیر کی جائیداد مہاجروں میں تقسیم کر دی، اور انصار رضی اللہ عنہم کی خواہش کے مطابق بنو نذیر کی جائیداد مہاجروں میں تقسیم کر دی، اور جو لوگ انصار میں سے غریب و شکستہ حال تھے یعنی غریب تھے، ان کو بھی حصہ دیا اور ایک تلوار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ اے عزیز طالب علمو، یہ اثر تھا اس بنی نوع انسان کے ہمدرد اور خیرخواہ کی تعلیم کا۔ اے عزیز طالب علمو، یہ اثر تھا اس بنی نوع انسان کے ہمدرد اور خیرخواہ کی تعلیم کا، جس نے زمین پر نہ تو کسی کالج میں تعلیم پائی تھی، جس نے زمین پر
نہ تو کسی کالج میں تعلیم پائی تھی اور نہ کسی یونیورسٹی کا ڈپلومہ حاصل کیا تھا نہ اس کی درسگاہ کی کوئی عالیشان عمارت تھی نہ اس کی تعلیم کے نصاب میں بڑی بڑی مجلد کتابیں داخل تھیں مجلد یعنی جلد کی ہوئی کتابیں، بڑی بڑی جلد کی ہوئی کتابیں داخل تھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ ہی انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی تھیں، تو یہ ان کی تعلیم کا اثر تھا، یہ ان کے تعلیم کا اثر تھا کہ بس یہ کتابیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی، وہ قرآن کو سکھایا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، تو قرآن کا اثر تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور دکھایا انصار کے حق میں۔ تو کہہ رہے نہ اس کی تعلیم کے نصاب میں بڑی بڑی مجلد کتابیں داخل تھی، یہی ایک کتاب قرآن مجید تمام انسانوں کی تعلیم کے واسطے ان کو عطا ہوئی تھی۔ یہی ایک کتاب قرآن مجید تمام انسانوں کی تعلیم کے واسطے ان کو عطا ہوئی تھی اور یہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی تھی، شاگرد اسٹوڈنٹس، طالب علم۔ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک مبارک کتاب کی تعلیم نے ان کی حالت میں ایسا اتفاق پیدا کر دیا تھا اسی ایک مبارک کتاب کی تعلیم نے ان کی حالت میں ایسا اتفاق پیدا کر دیا تھا جیسا سائے اور دھوپ سایہ اور دھوپ میں کیسا اتفاق ہوتا ہے۔ بینا اور نابینا، بینا دیکھنے والا اور نابینا، ظلمت اور نور میں ہوتا ہے۔ پس اے برخوردار طالب علمو، اے خوددار طالب علمو، تم کو بھی چاہیے کہ اس کتاب کو تمام کتابوں سے پہلے پڑھو، اور غور و فکر سے پڑھو، اس کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا انس پیدا کرو، انس بھی محبت کو کہتے ہیں، انس پیدا کرو کہ وہ زندگی میں کسی وقت بھی تم سے جدا نہ ہو سکے، اور ایسا انس پیدا کرو، ایسا لگاؤ ایسا پیدا کرو کہ وہ زندگی میں کسی وقت بھی تم سے جدا نہ ہو سکے، پھر موت کے بعد قبر میں اور حشر کے دن وہ خود تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور یاد رکھنا کہ تمہارے بڑے کام آئے گی۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔